آشنا نہیں ہے اپنی عقل سے، یہ ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہا قرآن کو پڑھو، گھر میں اچھے ہوئے ہو، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری سے یہ نہیں کہ یہ آ کے گھر میں لے آ پڑھو اور پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ترجمہ ہم نے پڑھ کے اپنے اگر دو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو اپنے تعلیم کے پاس جاؤ تاکہ اسے قاعدے اگر ہم نے اس پر بھروسہ کر لیا تو کم ہو گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے اس کے راستے پر، ان کے راستے پر جسے تم نے چن لیا ہے، ان کے راستے پر جس سے تو راضی ہے۔ تو اللہ نے کسے چن لیا؟ اللہ کس سے راضی؟ ہم کو بہت اچھا قرآن نے جگہ دیا چنے ہوئے جو راضی ہے جس سے رب، وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ کہتا ہے کہ میرے چنے ہوئے ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ وہ کون ہے؟ نبیین کی جماعت۔ یہ جماعت کون ہے؟ جو چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انہیں چن لیا، اپنے فضل سے انہیں نبوت عطا کیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مخدوم سلطان سے اشرف جہانگیر سلطانی فرماتے ہیں کہ بدایت الانبیاء، نہایت الانبیاء، جو نبیوں کی شروعات ہے وہ ولیوں کی ابتدا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بدایت الاولیاء، جو ولیوں کی شروعات ہے وہ نبیوں کی ابتدا ہے۔ اگر اس کو سمجھایا نہ جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی نبی کی ابتدا ولی کی ابتدا اور ولی کی ابتدا نبی کی ابتدا، یہ کیسے بات؟ اور بڑا آسان، بدایت الانبیاء، نہایت الاولیاء بالطریقہ، جو نبی کی شروعات ہے وہ ولی کی انتہا ہے۔ کیا ہے؟ ولایت میں، کیونکہ ولی کتنا بھی ترقی کر لے وہ نبی کے قدموں ہی تک پہنچے اور اس میں اسے برسوں لگ جائیں گے، اور نبی پہلے ہی سے ان تمام نعمتوں کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت معجزات عطا کر دیتا ہے جسے چن لیتا ہے، لیکن ولایت انہیں عطا کرتا ہے جن سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو راضی کرنے میں ایک ڈسٹینس ہے۔ تو ولایت اس کی ملتی ہے جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ رب لیتا ہے کہ میں اپنے کس چنے ہوئے بندے جو نبیوں کی جماعت سے ہے اس کے معجزے کو اس ولی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرام۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور بدایت الاولیاء، نہایت الانبیاء فی شریعت، شریعت میں جو ولی کی ابتدا ہے نبی کی ابتدا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی، آپ سمجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر شریعت محمدی مکمل، لمبا سفر پر ایک ولی کی پہلے ہی دن سے جب تک شریعت محمدی کو پابند نہیں ہوگا، پہلی ضرورت شریعت، پھر آگے بڑھو گے تب طریقہ پائے گا۔ آپ
سمجھے؟ تو طریقت کی جب راہ پر چلو گے تو نبی کے قدم تک رسائی. نبی کہا جاتا ہے فلاں ولی فلاں نبی کے قدم پر، جس کے ہم سب غلام ہیں. محبوب یزدانی، غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے. اس کے قدم پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سرکار محبوب سنہ کی شکل میں، کرامت کی شکل میں ظاہر ہوا آپ سے. وہی مردہ جلا دیتے دھیان، وہ بھی بھوت پریت سامنے آ جائے تو جل گھوم کے کھائے یہاں بھی ہو جائے. پاگل وہاں ٹھیک ہو جائے یہاں بھی، بس کا مریض وہاں ٹھیک ہو جائے یہاں بھی. تو اللہ رب العزت جب مخدوم سنہ سے راضی ہو گیا تو اس نے اپنے چنے ہوئے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر انہیں ٹھہرایا. سمجھ رہے؟ تو اے اللہ مجھے اس کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے. ان بندوں پہ، وہ بندے کون ہیں؟ نبی. تمام نبی اللہ کے بندے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا. وہ فضل ہے. صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ جماعت ہے جس سے رب راضی ہے. اب بہت سے لوگ ہیں ایسے جو یہ نماز میں تو کہتے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چل، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے. مسجد کے اندر اور جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ بھائی بڑی نماز کے یہاں جائے کہتے ابھی یہ کون سی کھیلی ہے؟ اللہ کے سامنے کہہ کے آئے یہ اللہ تو ان کے راستے پر چلا، وہ مسجد سے باہر نکلے تو مت جانا. اب بتائیے انصاف ہے کیا؟ یہ صحیح بات ہے؟ بولو ہوئی نہ گڑبڑ؟ اللہ کے سامنے کچھ کہہ رہے ہو، بندے کے سامنے کچھ. تو یہ دین اسلام ہے. ایک مومن کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، کمرے میں بھی وہی، کمرے کے باہر بھی وہی، اپنوں میں بھی وہی بولے گا، غیروں میں بھی وہی بولے گا. اسی کا نام تو مسلمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی کئی بولی ہو، دوستوں کے ساتھ کچھ بولے، گھر میں کچھ بولے، مارکیٹ میں کچھ جا کے بولے. ایسا کچھ نہیں. ہم سچ بولیں گے گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، دوستوں میں بھی اور غیروں میں بھی. کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں تو سچ ہی بولوں گا کیونکہ میری بولی ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا آقا ایک ہے. سمجھ رہے؟ تو کئی بولی نہیں. راجہ نے بھی اپنے اسلام میں اب آپ کی سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ یہ جو لوگ انتشار پھیلاتے ہیں یا تو وہ قرآن کو سمجھے نہیں یا پھر بدماشی کر رہے ہیں. ورنہ خود ہی جواب دے دے. اللہ کے سامنے کہا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا. پھر کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہے. ٹھیک ہے تو چلو چلا اور دکھا والے بھی جو ہے ان سے بھی سوال کرتے ہو تم بھی بتاؤ. جب گھر کے باہر مسجد کے باہر اگر مت جانا تو نہ دیکھیں وہاں پہ میرا دکھا یا پھر مت دیکھو، ہے نا. تو اب ایک صاحب کہتے نا کہ لوگ چند زبانی سے کام لیتے ہیں، بہکانا ہے تو شیطان جب زبان پڑھا جائے تو چند زبانی آ جاتی ہے، بہت سے الٹی سیدھی حرکت ہے. تو ایک صاحب نے پوچھ لیا حضرت یہ بتائیے کہ جو لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے آستانے پر وہاں کو اصالے ثواب کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ہاں، اور جب ہم گھر پہ فاتحہ 11ویں کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، مخدوم پاک کی 28ویں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سرکار کلام کی 9ویں کرتے ہیں، تو یہاں سے جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں کیا یہی ہوتا ہے؟ تم ضروری نہیں کہ اپنے والدین کے قبرستان میں جاؤ تبھی سارے ثواب اپنے گھر ہی میں 4 رکوع پڑھ لو،
عالم شریف پڑھ لو ایک بار، جب ماں اور باپ کی یاد آئے جو گزر گئے، ہر اولاد کو چاہیے جیسے ہی یاد آئے کہ یہ رونا ہونا نہیں، یہ بیٹھے تھے آواز کے ساتھ، ہاں آنسو کا بھی جانا یہ محبت اور جائز ہے، انکار نہیں کرنا، سینا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور جب یاد آئے تو صحیح محبت تو یہی ہے، تحفہ پیش کرو، ان کے لیے آرام کا بندوبست کرو۔ کس چیز میں آرام ہے؟ چاروں کل پڑھ لو، علم شریف پڑھ لو، اور 11 بار کم سے کم درود شریف پڑھ کے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھا، اے اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سب قبول فرما، اور میرے آقا کے وسیلے سے میرے والدین کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ تحفہ پہنچ گیا، والدین کو سکون مل گیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تو گھر سے بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا بالکل سارے ثواب ہو سکتا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ پھر کیوں جائیں، عرس میں کیوں جائیں، بازار پہ کیوں جائیں، اجمیر کیوں جائیں، بغداد کیوں جائیں، چوکا شریف کیوں جائیں، کسی ولی کی بارگاہ میں کیوں جائیں؟ میں سمجھ گیا یہ کہیں بیٹھ کے آیا، سمجھا گیا کہیں بیٹھ کے آیا، ٹھیک ہی بیٹھے۔ جب تم میرے پاس آئے تھے تو پسینہ پسینہ تھے، میں کہاں تھے؟ دروازے تھے، میں تب کیا کنڈیشن تھی؟ تب پسینہ تھا۔ پھر میں نے جب تجھے قریب بلایا، اپنے پاس بیٹھایا، تب کیسا لگا؟ کہ اگر آپ کا مجھے جو پنکھا ڈل رہا تھا اس کی ہوا جب مجھے لگی تو بڑا سکون ملا، سکون ملا۔ اب سکون ملا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں تو پریشان تھا گرمی سے اور پسینہ نکل رہا تھا، بہت پریشان تھا، لیکن جب آپ نے مجھے قریب بلا لیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا تو جو پنکھا جل رہا تھا مرید، اس کی ہوا نے مجھے سکون بخشا، اچھا تھا۔ اب یہ بتاؤ میرا مرید جو پنکھا چل رہا تھا وہ تیرے لیے جل رہا تھا یا میرے لیے؟ اس نے تیرے لیے جلا یا میرے لیے؟ آپ بھی کے لیے پنکھا میرے لیے جلا، ہوا تو چلی ٹھنڈی ٹھنڈی، وہ میرے لیے تھی، اس سے کچھ حصہ تو مجھے بھی ملا نا، اور جب وہ حصہ ملا تو تجھے سکون ملا کہ نہیں ملا؟ کہا حضرت یہ تو کہہ رہا ہوں، جب قریب آپ کے بیٹھ گیا اور آپ کے مرید میں جو پنکھا چل رہا تھا اس سے مجھے ہوا جب ملی تو مجھے سکون ملا۔ پنکھا کا ہے پریشان، بے شک اظہار ثواب گھر سے بھی ہوگا، بے شک ہم اپنے عزیزوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم عقیدت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے گھر سے بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، وہ بندہ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ بندہ جو ایمان یافتہ بنتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو رحمت پر نازل ہوتی اللہ کی اپنے دوست کے لیے، لیکن ہم چونکہ قریب پہنچ گئے تو کچھ رحمت کی چیزیں ہمارے رحمت کی چیزیں ہمارے لیے آپ کو نہیں چاہیے؟ بولو، یہی تو شیطان نہیں چاہتا۔ شیطان کبھی بھی اولاد آدم کا بھلا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ۔ ہمارا رب ہم سے کبھی دور نہیں ہے، نہ اس کا حبیب ہم سے